خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے گزشتہ امتوں کے ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے مختلف گناہوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں ہلاک کیا، برباد کیا، تباہ و تاراج کیا۔ ان میں قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، آل فرعون اور آل فرعون وغیرہ بہت ساری قومیں ہیں۔ ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، مبتلا عذاب کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا تو ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش آسمان سے نازل کی اور پتھروں کی بارش برسا برسا کر کے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، انہیں ختم کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ بعض وہ لوگ تھے جنہیں زوردار اور سخت آواز نے آ دبوچا اور اس آواز کی زد میں آ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے موت کی گھاٹ اتر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، زمین کا نوالا بنا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں ڈبو کر کے غرقاب کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین آیت کے آخری ٹکڑے میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان پر ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللہ رب العالمین نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی معصیتوں کا ارتکاب کر کے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان چیزوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ حضرات، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیوں اور کوتاہیوں کا پیکر ہے، گناہوں اور نافرمانیوں کا عادی ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء کہا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے اور ہونے والی ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے، غلطی کو غلطی سمجھنا چھوڑ دے، نافرمانی کو نافرمانی سمجھنا چھوڑ دے، وہ گناہوں پر دلیر ہوتا جائے، غلطیوں پر شیر ہوتا جائے، تو پھر یہ گناہ، یہ نافرمانی اور یہ غلطیاں انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں بڑی تباہی لاتے ہیں۔ اور آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ ہم سے اور آپ سے اس زندگی میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ معمولی گناہ کیوں نہ ہو یا بڑے گناہ کیوں نہ ہو، یہ گناہ ہماری اور آپ کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی کیا برائیاں لاتے ہیں، کیا نتائج برآمد کرتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہماری انفرادی اور ہمارے سماجی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، آج ہم مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ حضرات، سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زناکاری، شراب نوشی، قتل و غارت گری، ظلم زبردستی، چوری ڈکیتی، مار دھاڑ، لوٹ کھسوٹ، یہ جو بڑے بڑے جرائم ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی گناہ ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہی ساری چیزیں گناہ میں شامل ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا تعارف کروایا ایک حدیث میں، گناہ کہتے کسے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ میرا یہ عمل لوگوں پہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی
ہم اور آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہم سے سرزد ہوتی ہے، کوئی حرکت ہم سے سرزد ہوتی ہے، یا حرکت کے سرزد ہوتے ہوئے کسی کام کی جانب بڑھتے ہوئے لپکتے ہوئے ہمارے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے، جھجک پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، میں غلط کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ خیالات بھی آنے لگے کہ اگر میرا یہ کام لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو پتہ نہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیا بولیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میرے جانب سے کیا تاثر قوم میں اور سماج میں جائے گا۔ یہ خیال، یہ سوچ اور یہ کھٹک جب آپ کے دل میں پیدا ہونے لگے، شریعت کہتی ہے، پیارے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ حضرات، انسان جو گناہ کرتا ہے، یہ گناہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بڑی تباہی لاتے ہیں۔ انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے، غلطی پر غلطی کرنے لگتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا، گناہوں پہ دلیر ہوتا جاتا ہے، غلطیوں پہ شیر ہوتا جاتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی آفتیں، طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کی صعوبتیں انسانی زندگی کا حصہ بن کے رہ جاتی ہیں، اور یہ گناہ انسانی زندگی کو جہنم بنا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کہا کہ تمہیں جو مصیبتیں بھی لاحق ہوئی ہیں، تمہیں جو پریشانیاں بھی لاحق ہوئی ہیں، تمہیں جو بھی تکلیف لاحق ہوئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کچھ اور نہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین تو اتنا مہربان اور اتنا قدردان ہے کہ بہت سارے گناہوں کو تو وہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین انسان کے ہر گناہ پر انسان کی پکڑ کرنے لگے، انسان کو گرفتار کرنے لگے، تو اس دھرتی پر انسان کا ایک قدم چلنا بھی محال ہو جائے۔ لیکن اللہ کا یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کی ہر غلطی پر اس کی گرفت نہیں کرتا، بعض غلطیوں پہ اس کی گرفت کرتا ہے تاکہ انسان راہ راست پہ واپس آ جائے۔ تو ہمارے پاس جو بھی مصیبتیں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، جو بھی مصائب نازل ہوتے ہیں، جو بھی بلائیں اور آفتیں ہم پہ برستی ہیں، یہ اصل میں ہمارے گناہوں کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ ہے۔ حضرات، انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کی انفرادی زندگی میں اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بہت سارے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف 2 نتیجے اور 2 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو انسان گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اثر جو انسان کی انفرادی زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ انسان کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، پورے دل پر سیاہی چھانے لگتی ہے۔ اگر انسان توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ یہ سیاہی بڑھتے بڑھتے پورے دل کو اپنے زد میں لے لیتی ہے اور پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے انسان کا تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھلی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، شریعت کی بات یا کوئی بھی نصیحت انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے، انسان کے دل میں گھر نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل زندگی جو ہے وہ دل کی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ دل کی زندگی ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر دل زندہ نہیں تو انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی چلتی پھرتی لاش ہے۔ اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ دل اگر جوان ہے، انسان بوڑھا ہونے کے باوجود بھی جوان ہے، اور اگر دل جوان نہیں تو انسان جوان ہونے کے باوجود بھی جوان نہیں ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اچھی طرح سے یاد رکھو، جس میں انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے،
کہ اگر یہ درست ہو تو انسان کا پورا بدن درست ہوتا ہے، پوری باڈی درست ہوتی ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، ساری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، اس جسم انسانی کا وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ انسان کا دل ہے اور انسان کا قلب ہے۔ اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، انسان جب خطاؤں میں ملوث ہوتا ہے، انسان جب رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، سب سے پہلا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے، انسان کے دل پر سیاہی چھانے لگتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی اچھی بات اس کے دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا انسان کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، انسانی زندگی میں گناہوں کا یہ اثر بھی مرتب ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان اپنے گناہوں کے پاداش میں اور گناہوں کے نتیجے میں وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رب کی رحمتیں انسان سے روٹھ جاتی ہیں، برکتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے، رحمتوں کے فرشتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق کے دروازے رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہا کہ بندہ بسا اوقات رزق سے اس لیے محروم کیا جاتا ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ضرب اللہ مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے کہا، ایک مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بستی کی اور ایسے لوگوں کی کہ جو بستی اور جس بستی کے لوگ پوری طرح سے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، آمنۃ مطمئنہ، پر اطمینان زندگی، پر امن زندگی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جن کا رزق ہر طرف سے، ہر چہار جانب سے اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیج دیا جاتا تھا، پہنچا دیا جاتا تھا، رزقا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ قوم کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کی ناشکری کی۔ ناشکری اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر لینے کے باوجود اس کے گنگانے کے بجائے کسی اور کے گنگانا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے، گناہوں کا ارتکاب کرنا، ناشکری کا ارتکاب کرنا، نہ کوئی اور کفر پر اتر آنا، کفران نعمت کا شکار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ جب اس قوم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کر لینے کے بعد اللہ کی ناشکری پر وہ قوم اتر آئی، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھوک کا اور ڈر اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس قوم کو بھوکمری میں مبتلا کر دیا، قحط میں مبتلا کر دیا، رحمتوں کے دروازوں کو بند کر لیا اللہ رب العالمین نے، اور قوم خوف و ہراس کی زندگی گزارنے لگی۔ حضرات، آج یہاں پہ کتنے لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، میں تو ابھی 26-27 سال کا نوجوان ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگ ذرا جائزہ لیجئے کہ آج سے 15-16 سال پہلے ہمارا یہ جو ماحول ہے، ہمارا یہ جو سماج ہے، یہ چار ٹولہ جو ہمارا ہے، آپ بتائیے کہ 15-16-17 سال پہلے ہماری قوم کا ماحول کتنا بہتر تھا، کتنا اچھا تھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں تھے کہ اس وقت آج سے 15-16 سال پہلے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہر طرف سے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہر طرف سے قوم خوشحالی سے ہمکنار ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے رزق ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، ہماری کھیتیاں لہلہاتی تھیں، طرح طرح کے غلہ جات ہمارے کھیتوں میں اگتے تھے، جو درخت ہمارے پاس ہے، طرح طرح کی فصلیں، اور وہ بھی خوب اچھی مقدار میں آیا کرتی تھی۔ آج دیکھیے 15-16 سال کے بعد وقت پہ ایک تو بارش ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، وقت پہ بارش نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں نہیں اگ پاتی ہیں صحیح سے، اور جس انداز میں، جس مقدار میں فصلیں اگا کرتی تھی اتنی مقدار میں فصلیں آج نہیں اگتی ہیں۔ جس طرح سے پہلے پھل ہمارے باغات لاتے تھے، آج ویسے پھل ہمارے باغات نہیں لاتے ہیں۔ غور کر کے دیکھیے 15-16 سال میں ہمارے جو حالات بدلے ہیں، جس رخ پر ہم چلنے لگے ہیں، اس رخ پہ چلنے کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آج 15-16 سال کے بعد حالات ایسے ہیں کہ انسان کو صحیح سے روزی میسر نہیں ہے،
انسان صحیح سے اسے روزی میسر نہیں ہے، رزق کے دروازے آج بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں برکتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، خوشحالیوں کا نزول ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور آج کچھ سالوں بعد یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ انسان رزق کو پریشان ہے، رزق کے لیے پریشان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا اصل میں یہ قانون ہے کہ بندہ جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرات، یہ قوموں کے اوپر، قوم میں جب گناہ میں ملوث ہوتی ہیں تو اس سے انفرادی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے 2 اثرات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ جبکہ قومیں جب گناہ میں ملوث ہوتی ہیں، افراد جب گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، غلطیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں، رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو گناہ کا یہ اثر انسان کی ذاتی زندگی تک صرف محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے پورے سماج اور پورے معاشرے کو یہ گناہ اپنی زد میں لے لیتے ہیں۔ اس کے اثرات پورے قوم اور پورے سماج پر چھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہا کہ بحر و بر میں، خشکی و تری میں، سمندر اور زمین میں طرح طرح کا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، فساد پیدا ہو چکا ہے، خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کی بدعمالیوں اور سیاہکاریوں کا نتیجہ ہے جو آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب لوٹ آئے۔ حضرات، آج ہم اپنے ماحول کا، اپنے معاشرے کا اور دنیا بھر کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں۔ آج جتنی بھی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، جو مصیبتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی تیز آندھی کی شکل میں، کبھی بارش کی کثرت کے شکل میں، اور کبھی پتھروں اور اولوں کی بارش کی شکل میں، کہیں پہ زلزلوں کی شکل میں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں، یہ جو ہمارے درمیان مصائب اور آلام کا نزول ہو رہا ہے، آخر یہ سب کیا ہیں؟ غور کیجئے، غور کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے، پتہ چلے گا یہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری خرابیاں ہیں، ہماری کرتوت ہیں اور ہماری سیاہکاریاں ہیں، جنہوں نے آج ہمارے اوپر ان ساری بلاؤں کو نازل کیا ہے اور بلاؤں کے نزول کا سبب بنے ہیں۔ حضرات، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیے کہ ابھی ہم نے لاک ڈاؤن، جو پچھلے 1.5 سال پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، ہم دیکھیں، غور کریں کہ کتنے سخت حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں، کتنے سخت حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے کٹھن حالات، اتنے صبر آزما حالات اور اتنے خطرناک حالات۔ آپ تو گاؤں میں تھے، گاؤں میں رہنے والے ہیں، اتنا آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا۔ جو لوگ شہروں میں رہنے والے، خاص طور پہ ممبئی وغیرہ میں رہنے والے، آپ پوچھئے ان سے، واللہ منبر رسول پہ کھڑا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہم نے دیکھا ہے۔ کورونا کا وہ ابتدائی دور، قیامت سے پہلے قیامت کا منظر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کورونا کا ابتدائی دور ہو سکتا ہے۔ اتنے سخت حالات سے، اتنے کٹھن حالات سے اور اتنے صبر آزما حالات سے گزر کر ہم آئے ہیں۔ ابھی تو پھر بھی 1.5-2 سال سے حالات صحیح ہیں اور اچھے رخ پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ جو حالات تھے، کورونا کی حقیقت کیا ہے، کورونا کیا ہے، نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے، جو لاک ڈاؤن ہوا، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں جو اونچ نیچ، جو نشیب و فراز آئے اور جو بھی مصائب اور آلام آئے، وہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ حضرات، اللہ اکبر، تاریخ انسانی میں شاید وہ پہلا موقع ہوگا، تاریخ انسانی میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ ساری دنیا ایک دم سے تھم گئی، دنیا کی رفتار رک گئی، کاروبار ٹھپ پڑ گئے، تجارت و کاروبار خسارے کے شکار ہو گئے، مسجدیں اور عبادت گاہوں کے دروازے مقفل کر دیے گئے، ملکی اور عالمی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، سفر کے سارے ذرائع بند کر دیے گئے، اور ہزاروں لوگ دانے دانے کو ترس گئے، بلکہ سینکڑوں لوگوں نے حالات کی سختی کی تاب نہ لا کر اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ ایسے حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں۔
اور انہی ایام میں جہاں ایک طرف پوری دنیا اور ہمارا پورا ملک کورونا کے چکر میں جوجھ رہا تھا، اس کی پریشانی میں مبتلا تھا، وہیں دوسری طرف ہمارے علاقے میں یو پی کے اندر اور بہار کے بعض علاقوں میں ایسی کثیر بارش ہوئی، ایسی کثرت کے ساتھ بارش ہوئی کہ اللہ اکبر، کئی بستیاں، کئی آبادیاں اور کئی علاقے اس بارش کی اور سیلاب کی نذر ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہی ایام میں، انہی دنوں میں ایک طرف بارش کی کثرت تھی تو دوسری طرف آسمانی بجلی نے ایسی آفت مچا رکھی تھی کہ اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا خبروں کے ذریعے، نیوز چینلز کے ذریعے کہ روزانہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ افراد ضرور اس کا لقمہ بن رہے تھے اور موت کے گھاٹ اترتے جا رہے تھے آسمانی بجلی کی وجہ سے۔ یہ اور اس قسم کے حالات وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، رونما ہوتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اصل میں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری سیاہکاریوں کا نتیجہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ نے پیشن گوئی کی تھی، 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی، کہا سیکون فی آخر الزمان خسف ومسخ وقذف، قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ؟ قال اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے بطور خاص 3 قسم کے عذابات امتوں پر نازل کیے جائیں گے، 3 قسم کے عذابوں میں لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا، 3 قسم کے عذابات بطور خاص امت پر نازل ہوں گے۔ کیا ہے 3 عذابات؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خسفن، سب سے پہلے تو قوموں کو قیامت سے پہلے زمین میں دھسایا جائے گا، زلزلے آئیں گے، زلزلوں کے ذریعے سے لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، تباہ و تاراج کیا جائے گا۔ آج دیکھیے، ہم جائزہ لے کے دیکھیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کتنے بار ہمارے علاقے میں زلزلے نہیں آئے، زلزلوں کے جھٹکے نہیں آئے ہیں، کتنی بار۔ اور دیکھیے مختلف جگہوں پہ ہم نیوز چینلز میں دیکھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں۔ ابھی 5-6 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کاٹھمنڈو میں، نیپال میں ایسا زلزلہ آیا کہ فلک بوس عمارتیں، بڑی بڑی عالیشان عمارتیں لمحوں میں اور سیکنڈوں میں زمیں بوس ہو گئی۔ یہ زلزلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ نے دوسری چیز کہا وَمَسْخٌ، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، چہرے تبدیل کر دیے جائیں گے، جیسے بنی اسرائیل کو انسان سے بندر بنا دیا گیا تھا گناہوں کی پاداش میں، انسانوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ وَقَذْفٌ، تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی کہ لوگوں پر پتھروں کی بارش نازل ہوگی، پتھروں کی بارش کا نزول ہوگا۔ اس پر بھی غور کیجیے اور دیکھیے ہمارے علاقے میں کتنے بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ اولے نہ برسے ہوں، پتھروں کی بارش نہ ہوئی ہو، سفید سفید وائٹ کلر کے پتھر گول گول۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ کتنے لوگ، سارے لوگ، ابھی 3-4 سال پہلے ہم نے نیوز چینلز میں اور سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ وغیرہ میں اپنے علاقوں کی خبریں اور فوٹوز ہم نے دیکھے تھے، اور یہاں تک کہ کسی جگہ پہ 5-6 کلو کا اتنا بڑا وزنی پتھر ملا تھا کہ پورے خبروں کی سرخی بن گئی تھی۔ یاد ہوگا آپ سب کو، پتھروں کی بارش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ بطور خاص آخری زمانے میں 3 قسم کے عذابات نازل ہوں گے، لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا زلزلے کے ذریعے سے، چہروں کو تبدیل کیا جائے گا، پتھروں کی بارش برسائی جائے گی۔ پوچھا گیا متی ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذابات کب نازل ہوں گے اور کب ایسا ہوگا؟ آپ نے 3 ریزنز اور 3 اسباب بیان کیے۔ کہا اذا ظہرت المعازف، جب آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے، گانے بجانے عام ہو جائیں گے، گانے بجانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہے وہ ساری چیزیں عام جب ہو جائیں گی، تب یہ تینوں عذابات نازل ہوں گے۔ آج اپنے ماحول کا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر ہم دیکھیں، آپ راستے سے گزر جائیے اور انگلی پر گنتے جائیے کہ کتنی جگہوں سے، کتنے گھروں سے اور کتنی دکانوں سے آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی یا تقریر سننے کی آواز آ رہی ہوگی۔ بہت کم آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں، لیکن گانوں کی آواز کتنی جگہوں سے آ رہی ہے آپ نہیں گن سکتے ہیں، بے شمار جگہوں سے آواز آئے گی آپ کو۔ آلات موسیقی ہر طرف عام،
والقینات، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا کہ گانے کے ساتھ ساتھ گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ڈانس کرنے والیاں عام ہو جائیں گی۔ آج فلم انڈسٹری کے نام سے، بالی ووڈ کے نام سے، فلاں بہت ساری چیزیں، آج دنیا کے اندر کتنی بے شرمی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، اتنے بد ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر، ہمارے سماج، ہمارے گاؤں، ہماری بستی اور ہمارے محلوں کے اندر آج شادی بیاہ کے اندر عورتیں اپنا لک بدل کر کے گھروں کے اندر ڈانس کرتی ہے۔ ہم نے ابھی ویڈیو بھی دیکھا ہے۔ حضرات، ہماری قوم کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، کہا کہ جب شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، نشہ عام ہو جائے گا لوگوں کے درمیان۔ آج دیکھیے، اور خاص طور پہ بعض علاقے ایسے ہیں، آپ شام میں نکلیے، دیکھیے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کم سے کم ایک آدمی بھی ایسا نظر نہ آتا ہو جو نشے کی حالت میں دھت راستہ چل رہا ہے یا گزر رہا ہے۔ ایک آدمی کم سے کم آپ کو مل جائے گا ہمارے علاقے کے اندر، خاص طور پہ شام کے وقت میں۔ شراب کو حلال کر کے اس کا استعمال جائز سمجھ لیا جائے گا۔ آج لیبل بدل کے، خوبصورت ٹائٹل لگا کر کے شراب کا استعمال ہو رہا ہے، اور ہم اسے فیشن سمجھتے ہیں اور ایک نیا دور سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، جب یہ 3 بیماریاں اور 3 گناہ قوموں کے اندر عام ہو جائیں گے تو پھر قوموں کو زمین میں دھنسایا بھی جائے گا، ان کے چہرے بھی بدل دیے جائیں گے، اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی نازل ہوگی۔ حضرات، جب قومیں گناہوں میں ملوث ہوتی ہیں تو انسانوں پر اور قوموں پر ایک اور عذاب جو مسلط ہوتا ہے وہ ہے دشمنوں کا غلبہ، دشمنوں کا تسلط۔ اللہ رب العالمین دشمنوں کو اس قوم پہ مسلط کر دیتا ہے جو قومیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور گناہوں کی زندگی بسر کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں دیکھیے، صحابہ کرام اور کفار و مشرکین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو ایک پہاڑی درے پہ مقرر کیا اور یہ حکم دیا کہ چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، جب تک میرا حکم نہ آئے تب تک آپ 50 لوگوں کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے اور ہلنا نہیں ہے۔ جنگ شروع ہوئی، صحابہ کرام خوب جوش کے ساتھ، خوب جذبے کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اور دشمن اس سختی کے ساتھ صحابہ نے حملہ کیا اور مقابلہ کیا کہ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ جب دشمن میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، صحابہ نے دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، دشمن اب مورچہ سنبھالنے، مورچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ 50 تیر انداز صحابہ کرام جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پہ مقرر کیا تھا، ان میں سے 40 لوگوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب چلو ہم بھی مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا؟ جنگ ہارے یا جیتے، جب تک میرا حکم نہ آ جائے تب تک تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ وہاں سے اتر گئے اور کہا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو مقرر کیا تھا، اسی جگہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی کافر تھے اور سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے کافروں کے، اسی جگہ سے وہ اپنے فوج کو لے کے حملہ آور ہوتے ہیں، بقیہ 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیتے ہیں، اور اسی جگہ سے پیچھے کے راستے سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اچانک سے جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں، بھگدڑ مچ جاتی ہے، صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہوا ہے؟ جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار جاتے ہیں، حاصل کیا ہوا فتح شکست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ پورے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے تب تک اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اس حکم کے آنے سے پہلے وہ وہاں سے اتر گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے، اللہ رب العالمین نے دشمنوں کو غالب کر دیا اور دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ تو حضرات، یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ قومیں جب گناہوں میں ملوث ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین قوموں پر
پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جب قومیں گناہوں میں ملوث ہوتی ہیں تو اجتماعی زندگی پر قوموں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم حکمرانوں کو قوموں پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ظالم حکمرانوں کو حاکم بنا کر کے مسلمانوں پر یا قوموں پر مسلط کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم فلا یسومونکم سوء العذاب ثم يدعو خیارکم فلا یستجاب لهم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، نیکی کے کام کرتے رہو، برائیوں کو لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تم پر تمہارے شریروں کو، تمہارے ظالموں کو مسلط کر دے گا، تمہارے ظالموں اور شریروں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ فَلَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر وہ طرح طرح سے تمہیں ستائیں گے، تم پر مظالم ڈھائیں گے، ظلم کریں گے۔ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، تمہارے نیک لوگ تمہارے حق میں دعائیں بھی کریں گے، ایسے وقت میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہم شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم پر آج فلاں حاکم حکومت کر رہا ہے، فلاں آج ہم پہ حاکم ہو گیا ہے، وہ ظالم ہے، وہ غاصب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ آج جو حکمران ہم پہ مسلط ہوا ہے اور پچھلے تقریباً 8 سال سے مسلط ہے، ہمارے حقوق ہم سے چھین رہا ہے، ہماری تہذیب و ثقافت کو ہم سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری مسجدوں کو آج وہ ہتھیا رہا ہے، ہماری تہذیب مٹانے پر تلا ہوا ہے، نت نئے پالیسیوں کے ذریعے، نت نئے قانونوں کے ذریعے آج ہماری شناخت کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، ہماری شہریت ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہماری شکایتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، شکایتیں بجا ہیں، لیکن شکایتوں کے وجوہات کیا ہے؟ یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ان مظالم کے وجوہات کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اگر غور کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہمارے سیاہ کرتوت ہیں، جنہوں نے آج ایسے ظالم حکمرانوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا ایک سفاک ترین گورنر گزرا ہے، ایسا خونریز، ایسا سفاک گورنر کہ تاریخ میں ویسا گورنر نہیں گزرا۔ اسلامی تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ اکبر۔ ایسے ایسے صحابہ کو بھی اور بڑے بڑے نیک اور پارسا لوگوں کو، بڑے بڑے صحابہ کے شاگردوں کو، تابعین وغیرہ کو اس نے اپنی تلوار سے قتل کیا۔ ایسا خونریز اور سفاک ترین گورنر، بڑا سفاک، ایسے مظالم ڈھائے کہ صحابہ کرام اور جو اس وقت لوگ موجود تھے پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے اور حیران و پریشان ہو کے وقت کے ایک امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس شکایت لے کے پہنچتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایسا کرتا ہے، مظالم ڈھاتا ہے، قتل کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے۔ امام حسن بصری کے پاس شکایت لے کے لوگ پہنچے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے حجاج بن یوسف کو کچھ نہیں کہا۔ یہ شکایت سن کے قوموں سے جو لوگ گئے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہا کہ حجاج بن یوسف جو آج ہم پہ مسلط ہوا ہے وہ کچھ اور نہیں، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں آج وہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ یہ امام حسن بصری کا جواب ہوتا ہے۔ دور نہ جائیے، ہندوستان کے اندر دلی کی سلطنت، مغلوں کی سلطنت ہم جانتے ہیں، دلی کی سلطنت پہ نادر شاہ افغانی، افغانستان کا بادشاہ حملہ آور ہوتا ہے اور اتنا زوردار حملہ کرتا ہے، ایسا سخت حملہ کرتا ہے کہ دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیتا ہے، پوری دلی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، دلی کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ اس وقت بھی لوگ وقت کے ایک بزرگ کے پاس اس کی شکایت لے کے پہنچتے ہیں اور اس کے مظالم کی داستان بیان کرتے ہیں۔ بزرگ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں شامت اعمال ماں در صورت نادر گرفت، شامت اعمال ماں در صورت نادر گرفت، کہ آج ہمارے اعمال کی شامت نادر شاہ افغانی کی صورت میں ہم پہ آئی ہے۔ نادر شاہ افغانی جو آج ہم پہ حملہ آور ہوا ہے اور ہمارے شہر کو تباہ و برباد کیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ قومیں جب گناہوں میں ملوث ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین قوموں پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جو طرح طرح سے مظالم ڈھاتے ہیں اور قوموں کی شناخت مٹا دینے پر تل جاتے ہیں۔ حضرات،
گناہ کوئی بھی ہو، گناہ کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات بعض چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہی معمولی چیزیں اللہ رب العالمین کی غضب اور ناراضی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اللہ کے عذاب کے نزول کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بعض وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، گناہ کوئی بھی ہو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم شعیب سورۃ الشعراء اگر آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے وہاں قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، قوم ثمود اور بھی دیگر اقوام کا تذکرہ کیا، وہیں پہ قوم شعیب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قوم شعیب ایک ایسی قوم جس پر اللہ رب العالمین نے ایک نہیں تین عذابات نازل فرمائے، تین عذابات۔ قوم عاد کا عذاب بھی دیا، قوم ہود کا عذاب بھی دیا، قوم سمود اور لوط کا عذاب بھی اللہ رب العالمین نے اس قوم پہ نازل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ بہت معمولی چیز جسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، بظاہر معمولی ہے نہیں لیکن ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ کیا جرم تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، ترازو ٹھیک نہ رکھنا، صحیح طریقے سے نہ تولنا، جب اپنے لیے کوئی چیز سامنے والے سے لینا ہو تو بھرپور لینا، اور جب انہیں دینا ہو، واپس لوٹانا ہو تو ڈنڈی مار کر کے کم تول کر کے دینا اور کم ناپ کر کے دینا۔ ناپ تول میں کمی جسے ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، یہ جرم تھا اس قوم کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، ایک نہیں تین عذابات اس قوم پر اللہ نے نازل فرمائے۔ ہوا یوں کہ قوم اللہ رب العالمین نے 7 دنوں تک اس قوم کے اوپر سخت گرمی کو مسلط کر دیا۔ انتہائی گرم موسم، سخت گرمی، دھوپ ہی دھوپ، کہیں کوئی سایہ نہیں، کوئی عافیت نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں، دھوپ ہی دھوپ 7 دن تک مسلط۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ 7 دن کے بعد دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ ساری قوم یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے اس کے نیچے ہم جمع ہوں گے، تھوڑا دھوپ سے بچاؤ ہو جائے گا، کچھ عافیت اور کچھ راحت حاصل ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے وہاں سے بارش نازل ہو جائے بادل کے اس ٹکڑے سے، تو بارش میں نہائیں گے تو اس کے ذریعے سے بھی عافیت اور سکون مل جائے گا۔ پوری قوم یہ سوچ کر کے اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہو گئی۔ جب پوری قوم جمع ہوئی تو ہوا کیا؟ اللہ اکبر، اس بادل کے ٹکڑے سے بارش کے قطرے نازل ہونے کے بجائے آگ کے شعلے برسنے لگے۔ آگ کے شعلے بادل کے ٹکڑے سے برسنے لگے، نیچے زمین زلزلے سے لرز گئی اور ایک زوردار چیخ آئی جس نے ان تمام کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یہ نتیجہ ہوا اور یہ انجام ہوا قوم شعیب کا۔ وجہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، خطبے کے اختتام پر میں یہ کہوں گا کہ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں، کتنی غلطیاں، کتنی نافرمانیاں، کتنی برائیاں، کتنے گناہ اور کتنی سیاہ کاریاں آج ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ اور آج جو طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کی فتنے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، غور کیجئے اور سوچئے کہ کہیں یہ سارے مسائل، یہ سارے فتنے اور یہ ساری مصیبتیں کہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ غور کیجئے، سوچئے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے آپ کو اگر ہر شخص گناہوں سے بچائے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کو خوشحال بنائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور پھر اس کے بعد آپ سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔